خودکشی کی ہمت نہیں تھی اور بھوک نے ستایا تو جسم فروشی کے بارے میں نے سوچا۔ پیٹ کی بھوک انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، لہٰذا میں نے جسم فروشی کے دھندے میں آنے کے بارے میں سوچا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے رکی اور گاڑی میں بیٹھا شخص اس نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا۔ گاڑی کے قریب میں آئی تو اس نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، صاحب بہت بھوکی ہوں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں آپ کو خوش کروں گی۔ آدمی نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں میں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک رات کا 10 لاکھ روپیہ دوں گا، لیکن مجھے تمہارا جسم نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ پھر کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا، بس تمہیں ایک ڈرامہ کرنا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا ڈرامہ؟ وہ مجھے کوئی تفصیل نہیں بتا رہا تھا، بس ایک دلہن کا قیمتی لباس لایا اور کہا کہ اسے پہن لو۔ میں اس وقت مجبور تھی، لہٰذا اس کی ہر بات پر عمل کرنا وہ میری مجبوری تھی۔ میں نے وہ لباس زیب تن کیا اور وہ مجھے ایک بڑی سی عمارت میں لے گیا جہاں پر میں اس وقت 4 برس کی تھی جب میرے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ وہ گردوں کے مریض تھے اور علاج بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے۔ ابا کی وفات کے بعد میری ماں نے مجھے باپ اور ماں دونوں بن کر پالا۔ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ مجھے پڑھانا چاہتی تھی اور کئی بار مجھے نصیحت کی کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہو، خاندان کا نام روشن کرنا چاہتی ہو تو اپنی یہ محنت جاری رکھو، کبھی پڑھائی چھوڑنے کے بارے میں مت سوچنا۔ ماں کی ان باتوں سے مجھے حوصلہ ملتا اور میں شروع سے ہی محنت کر رہی تھی۔ ماں میری تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کرتی، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے بھی نہیں کتراتی تھی۔ لیکن میری دادی نے میری ماں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ شروع سے ہی میری ماں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ میری ماں کو اس بات کا طعنہ دیتی تھی کہ تو ایک عورت نہیں بلکہ ایک ڈائن ہے جو میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میرا بیٹا ایک صحت مند نوجوان تھا، لیکن تم سے شادی کے بعد وہ گردوں کا مریض بنا اور پھر شادی کے 5 برس بعد ہی دنیا سے چل بسا۔ ماں دادی کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی، حالانکہ دادی جلی کٹی باتیں اسے سناتی۔ ماں کا فوکس صرف مجھ پر تھا، وہ چاہتی تھی کہ گھر میں زیادہ تماشا نہ بنے اور میری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ابا کی زندگی میں دادی ماں کو زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی، وہ میری ماں سے نفرت تو ضرور کرتی تھی لیکن اپنے بیٹے کا لحاظ کرتی۔ مگر ابا کی وفات کے بعد دادی کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ اب تو میرا تایا بھی کھل کر سامنے آ چکا تھا اور میری ماں کی مخالفت کی۔ گھر میں ہر وقت بحث تکرار سے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، اپنا سارا فوکس پڑھائی پر، لہٰذا کوشش کرتی تھی کہ چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کروں جہاں مجھے کسی کی آواز سنائی نہ دے۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھی، اس وقت سکول میں ہی موجود تھی جب ایک ٹیچر ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنی ساتھی ٹیچر سے کہا کہ یہ جو سامنے لڑکی بیٹی ہے گلناز، اس کی ماں گھر سے بھاگ گئی۔ ٹیچر کا یہ مذاق مجھے ناگوار گزرا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی، ٹیچر سے کہا کہ ٹیچر صاحبہ، میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ میرا اور میری غربت کا مذاق اڑائیں، میری ماں پر بہتان لگائیں۔ ٹیچر نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے کیا پڑی جھوٹ بولنے کی، جا کر گھر خود دیکھ لو، اپنی ماں کو آواز دینا، اسے بلانا کہ تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، اور اگر وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دے تو سمجھ لینا ماں گھر سے بھاگ گئی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو اس نے کہی۔ میں نے بیگ اٹھایا، گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں جس شخص نے مجھے دیکھا، جس عورت سے میرا سامنا ہوا، مجھے دیکھ کر عجیب و غریب کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، صفیہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کتنی معصوم بچی ہے اس کی، لڑکی محنتی ہے اور اس کی ماں نے اپنی بیٹی سے ہی بے وفائی کی۔ دوسرے شخص نے کہا، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ صفیہ کس کے ساتھ بھاگی۔ دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگنے میں آخر کیسے کامیاب ہوئی؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی ساس سے تنگ تھی اس لیے بھاگی، کسی نے کہا کہ زبردستی شادی اس کی یہاں ہوئی تھی۔
شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں لوگوں کو ان باتوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن میں اب یہ جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ اپنے کانوں میں انگلیاں دبا سکتی تھی، ہاں البتہ میں نے اب اپنی رفتار تیز کی۔ میں پہلے تیز قدموں کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اب میں نے بھاگنا شروع کیا۔ میرے شکوک اب یقین میں بدل رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کا منظر عجیب تھا۔ دادی نے گھر میں کوہرام مچا رکھا تھا۔ ماں کو گالیاں دے رہی تھی کہ اچھا ہوا میرا بیٹا پہلے ہی مر گیا، ورنہ آج غیرت سے ضرور مر جاتا جب اس کی بیوی گھر سے بھاگی۔ اچانک مجھ پر نظر پڑی تو دادی نے ڈنڈا اٹھایا اور مجھے مارنے لگی۔ بڑا پڑھائی کا شوق ہے تمہیں؟ آؤ میں تمہیں تعلیم حاصل کرانے میں مدد کروں، آؤ میں تمہیں پڑھاؤں۔ آج سے تمہاری تعلیم بند۔ اور میرا تایا بھی دادی کے ساتھ یہی کہہ رہا تھا۔ دادی سے کہنے لگا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، اس کی پڑھائی بند۔ دیکھو اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کی ماں بھی تو ایسی تھی، کل کو یہ بھی اسی کا خون ہے، گھر سے یہ بھی ضرور بھاگے گی، اپنی ماں کی ہی پیروی کرے گی۔ دادی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈنڈے کی مدد سے مجھے مارنے لگی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی آج سے تمہارا گھر سے باہر جانا بند۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی اگر تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو۔ تمہاری تعلیم پر بھی اب مکمل پابندی ہے، پڑھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرا تایا بھی ماں کو منع نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ خوش ہو رہا تھا۔ وہ بھی بال بچے دار تھا، حالانکہ اس سے بھی احساس ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کی بچی کی عمر کی تھی، لیکن اس کو میرا احساس نہ ہوا۔ اس کی بیٹی بھی تو پڑھ رہی تھی، لیکن شاید اسے اس بات کا غم تھا کہ صفیہ کی بیٹی پڑھائی میں اتنی ذہین اور تیز کیسے ہے۔ دادی نے مجھے گھر کے کاموں پہ لگا دیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں گھر کے سارے کام کرتی، گھر کی صفائی، اس کے علاوہ برتن دھونا، گھر والوں کے کپڑے دھونا، سب کے لیے کھانا بنانا، یہ میری روٹین میں شامل تھے۔ سارے کام کرنے کے بعد جو وقت بچ جاتا تھا، دادی سے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یہ فارغ بیٹھے۔ اس نے چودھری کے گھر مجھے کام کے لیے بھیج دیا۔ وہاں میں 6 گھنٹے کام کرتی تھی، 24 میں سے 20 گھنٹے کام کرتی، اور سونے کے لیے مجھے جو 4 گھنٹے ملتے تھے وہ بھی گودام میں، جہاں مچھر مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ چودھری کے گھر میں بھی میں تمام گھر والوں کے لیے کپڑے دھوتی، گھر کی صفائی کرتی، کھانا بناتی۔ جیسے ہی اپنے گھر واپس آتی تو یہاں پہلے سے ہی میرے لیے کاموں کی لسٹ تیار ہوتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں مجھے ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ پہلے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، پڑھائی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا، مگر اب تو ایک بڑی آزمائش میں میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ جتنی زیادہ اس سے محبت تھی، اب اتنی ہی نفرت۔ یہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں یہی سوچتی تھی۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، میں ماں کے بارے میں سوچتی تھی۔ ماں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دیا؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اس گھر میں ماں کے علاوہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں۔ ان درندوں کے حوالے کیا جو ظاہری طور پر میری دادی اور تایا کی شکل میں تھے، لیکن ان کے سینوں میں تو دل نہیں تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا ماں کا سارا غصہ وہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماں ایسا کرے گی۔ وہ دوپہر کے وقت گھر سے بھاگی تھی جب گھر والے سو رہے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کسی نے اسے گھر سے بھاگے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ صرف اپنے گھر والوں نے بلکہ پورے گاؤں میں، جہاں پر لگ بھگ 300 گھر تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ 300 گھروں والی آبادی کے لوگ، ان لوگوں میں کسی نے بھی ماں کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جبکہ کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اور پہلے دن مجھے امید تھی اور اس بات پر مجھے یقین تھا کہ ماں گھر سے بھاگی نہیں، وہ کہیں گئی ہے، وہ واپس آ جائے گی۔ دل میں یہ امید باقی تھی کہ ماں واپس ضرور آئے گی، لیکن جیسے جیسے شام کا اندھیرا چھانے لگا، دھیرے دھیرے امید کی کرن مدھم پڑ گئی۔ اس رات میں نے خود سے کہا، گلناز، تمہاری ماں اس گھر سے جا چکی ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، اب واپس نہیں آئے گی۔ یہ 20 گھنٹے کی خواری مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کام میری اوقات سے بہت زیادہ تھا، جانوروں سے بھی کوئی اتنی محنت نہیں کراتا تھا، مگر میں ماں کی طرح گھر سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ مجھ پر ایک احسان کرو، وہ میری کلاس فیلو تھی، اور کسی طرح میرے ماموں کو اطلاع دو کہ تمہاری بھانجی کے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔
یہاں تو میں مر جاؤں گی۔ شبانہ جو کہ میری کلاس فیلو اور دوست تھی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ضرور تمہارے ماموں کے گھر جاؤں گی اور یا تمہارے ماموں تک یہ خبر ضرور پہنچے گی۔ بس اب تو ایک ہی امید تھی کہ ماموں ہی مجھے اس جہنم سے باہر نکالیں گے۔ کچھ دن گزرے کہ ماموں ہمارے گھر میں آئے، لیکن گھر میں داخل ہوتی دادی نے اسے دیکھا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اب تو تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری بہن نے جو ہمارے ساتھ کیا، اس کے بعد کیا بچا ہے کہ تم اس گھر میں منہ اٹھا کر آ گئے؟ تایا نے بھی اسے دھمکی دی کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم پولیس کو بلاؤں گے۔ ماموں نے کہا میں ضرور جاؤں گا، لیکن اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے کر ہی میں یہاں سے جاؤں گا۔ بیچاری کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو مجھے سب پتہ ہے۔ میں وہاں سے بھاگی، سیدھی ماموں کے ساتھ لپٹ گئی۔ دادی مجھے مارنے کے لیے آگے آئی تو ماموں نے منع کیا اور کہا کہ ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ ایک بزرگ عورت ہیں۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، بچی پر اتنا کوئی ظلم کرتا ہے؟ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے، سارا دن اس سے کام کروائے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ وہ مجھے ساتھ لے جانے لگے تو گھر والوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ماموں نے دھمکی دی کہ میں پولیس کو فون کروں گا اور گلناز سارے بیان پولیس کے سامنے ہی دے گی، اس کے بعد تمہیں جیل میں ضرور جانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے یہ سب پولیس کو بتائیں گے۔ پولیس کا نام سنتے ہی وہ واپس مڑ گئے اور ماموں اور مجھے گھر سے جانے دیا۔ ماموں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، ذرا اپنی حالت تو دیکھو، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں نے ماموں سے کہا کہ ماموں مجھ پر بہت بڑی پابندیاں تھیں، گھر سے باہر میں نہیں جا سکتی تھی، مجھ سے سکول بھی چھڑوایا گیا، صرف چودھری کے گھر میں کام کرنے کے لیے ہی مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت تھی، لیکن دادی میرے ساتھ جاتی تھی اور واپسی پر تایا مجھے ساتھ لے کر گھر آتا تھا۔ میں کیسے بتا سکتی تھی؟ پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا ارادہ تھا، وہ ماں کی غلطیوں کی سزا مجھے دینا چاہتے تھے تاکہ یہ کام کر کر کے ہی ہلکان ہو کر ایک دن مر جائے۔ ماموں نے سرد آہ بھری اور کہا کہ صفیہ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، مجھے تمہاری ماں سے، اپنی بہن سے یہ امید نہیں تھی۔ خیر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا ماموں اب واپس آ گیا اور تیرا ہر شوق پورا ہوگا، تمہاری تعلیم جاری رہے گی۔ یہ سن کر میری سانسیں بحال ہوئیں، میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ اترنے لگا۔ میں نے ماموں کا شکریہ ادا کیا۔ ماموں نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا، لیکن جیسے ہی ماموں کے ساتھ میں اس گھر میں داخل ہوئی تو ممانی پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ اسے کسی طرح پتہ چل چکا تھا کہ یہ اپنی بھانجی کو لینے گیا ہے۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ تو نے کیا کیا، اسے اپنے ساتھ لے آیا؟ کیا اتنی بڑی مہنگائی میں ہم اس لڑکی کو پال سکیں گے؟ ماموں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی زبان بند رکھو، بیچاری ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئی اور پہلے ہی تو نے اسے باتیں سنانا شروع کی۔ ماموں نے مجھے دوبارہ سکول میں ایڈمیشن دلوایا اور اس کی وجہ سے جو صدمہ مجھے ملا تھا، اب آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگی، پڑھائی پر توجہ رہنے لگی۔ ممانی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ گلناز ہمارے گھر میں آئی، نہ صرف یہاں آئی ہے بلکہ اب تو یہ سکول میں دوبارہ پڑھنے لگی ہے۔ وہ خفا ہو کر اپنے میکے واپس چلی گئی، لیکن ماموں اسے منانے کے لیے نہ گیا۔ میں نے ماموں سے کہا کہ ماموں آپ ممانی کو منا کر واپس لے آئیں، میں ان کے پیروں میں گر جاؤں گی، اس سے معافی مانگوں گی، اس گھر میں رہنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کے لیے اس سے بھیک مانگوں گی، جو بھی ہو وہ میری بات مان جائے گی، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ لیکن ماموں نے کہا نہیں، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے منانے کی، وہ خود یہاں گھر سے گئی ہے، خود ہی واپس آ جائے گی۔ اگر میری بھانجی کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تو اس کے لیے بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس دن مجھے اپنے ماموں پر فخر تھا، میرا اتنا اچھا ماموں۔ یہی سوچنے لگی کہ کاش میری ماں بھی میرے ماموں کی طرح اسی دل کی ہوتی، دل کی کھری، رشتوں کو عزت دینے والی ہوتی، مگر افسوس کہ ماں میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد ممانی خود بخود گھر واپس آ گئی۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کا میرے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا اور نرم تھا، نہ مجھ سے لڑائی کرتی، نہ ہی باتیں سناتی، اور نفرت بھی دور کی بات، اب تو وہ مجھ سے پیار کرنے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ
कैसा मुमकिन है, सोच भी नहीं सकती थी कि ममानी का अचानक ऐसा रवैया ऐसे बदल जाएगा। मगर मैं अपने अंजाम से वाकिफ़ नहीं थी, मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होने वाला था मैं मुकम्मल तौर पर इस बात से नावाकिफ़ थी। एक दिन मामू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मुझसे कहने लगे, बेटी तुम्हारे वालिद एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारी माँ भी तुझे छोड़कर चली गई, मगर अब तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। मैं तुम्हारा मामू हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी कर सकूँ। मुझे मामू की बात समझ नहीं आ रही थी। मैं सर झुकाए उसके सामने खड़ी थी और फिर मामू ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का उम्र में तुझसे थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखेगा। ख़ानदान भी अच्छा है, और अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो तुम जानती हो कि आजकल के ज़माने में अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। मामू की ये बात सुनकर मैं हैरान हुई। अचानक मामू को मेरी शादी की इतनी जल्दी कैसे हुई, मैं इस बात को समझ ना पाई। जिनके घर में मैं रह रही थी, जिसने तालीम मुझे दी, मेरी रिहाइश का बंदोबस्त किया, मैं उससे अब किसी किस्म की बहस तो नहीं कर सकती थी, लिहाजा खामोश रही। फ़कत अपने मामू से यही कहा कि आपकी मर्ज़ी है मामू, आप मेरे बड़े हैं, इस घर के सरबराह हैं, मेरे बारे में जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे तो दिल से कबूल है। मामू ये सुनकर खुश हुए और कहने लगे, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी तालीम जारी रहेगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ममानी का रवैया अब मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है। धीरे धीरे ये बात समझ आ चुकी थी कि ममानी इतनी खुश क्यों है। शायद मामू ने उससे कहा था कि तुम घर वापस आ जाओ, मेरी भांजी कुछ दिन की इस घर में मेहमान है, जल्दी इसकी शादी का मैं बंदोबस्त करता हूँ। एक दिन पड़ोसन हमारे घर में आई। ममानी उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। उन्होंने घर में कुछ पकाया था तो वो देने के लिए यहाँ आई थी। अफसुर्दा नज़रों से वो मुझे देखने लगी, मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और फिर कहा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या कोई मामू अपनी भांजी के साथ ऐसा कर सकता है? भला कोई अपनी भांजी का सौदा भी कर सकता है? ये बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैं उससे नाराज़ हुई कि आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं। जिस पर वो कहने लगी, बेटी अल्लाह की कसम मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, तुम अभी बच्ची हो, बात समझती नहीं। ये सौदा नहीं तो और क्या है, तुम्हारे मामू का दोस्त ही है जिससे वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। वो रंडवा है, 2 साल पहले उसकी बीवी फौत हो गई थी और तुम्हारी उससे वो शादी करवाने के बदले तुम्हारे मामू ने उस रंडवे शख्स से 20 लाख रुपए लिए हैं। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल पर मुझे उस शख्स की तस्वीर भी दिखाई। ये एक 50 साला सफ़ेद रेश इंसान था। उफ़ मेरे खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हर रिश्ता खोटा सिक्का निकला, हर जगह से मुझे धोखा ही मिल रहा है। मेरा जिस्म कांपने लगा। इतना बड़ा धोखा, और मेरे अपने मामू ही अपने वालिद का दर्जा जिसको मैं देती थी उसे अपना हमदर्द समझती थी, लेकिन वो तो मुझे अपने साथ इसलिए लाए थे कि मुझे फ़रोख्त करके पैसे लें। अपने रंडवे दोस्त के साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे। अब इस घर में रहना मेरे लिए महाल था, बिल्कुल नामुमकिन था। मामू का घटिया किरदार, घटिया चेहरा सामने आ चुका था। ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं इस घर में कैसे ठहर सकती थी। लिहाजा मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा था कि खुदारा मुझ पर एक एहसान कर दें। पहले भी आपने ये हकीकत बताकर मुझ पर एहसान किया, अब एक एहसान मज़ीद कर दें, किसी तरह मेरा यहाँ से जाने का बंदोबस्त करें। पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी थी। उसने कहा, बेटी फ़िक्र मत करो, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। और मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती है जब तुम्हें देखती हूँ। चंद साल पहले वो इस दुनिया से चली गई। मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन मेरी एक ही बेटी थी जो मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। आज रात तुमने सोना नहीं, बस मेरे सिग्नल का इंतज़ार करना। अपने हवास और कान दोनों खुले रखना। रात के किसी पहर मेरे घर में अगर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आए तो बिस्तर से उठकर अपने दरवाजे पर जाना, कोई तुम्हें वहाँ लेने के लिए आ जाएगा। इन हालात में भला मुझे कैसे नींद आ सकती थी, लेकिन मामू और ममानी को सुलाना ज़रूरी था। लिहाजा पड़ोसन की मदद से ही मैंने नींद की गोलियां दुकान से मंगवाई और रात को चाय में वो नींद की गोलियां डाल दी। और
یہی ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ وہ دونوں گہری نیند میں سو چکے تھے، بس مجھے اب سگنل کا انتظار تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کے قریب ہماری دیوار کے قریب ایک شیشے کے گلاس کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے پر دیکھا تو ایک تانگے والا وہاں کھڑا تھا۔ یہ ایک بزرگ آدمی تھا جس کی عمر لگ بھگ 60 برس تھی۔ اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو کہا، جلدی کرو بیٹی، ٹانگے میں بیٹھ جاؤ۔ میں اس ٹانگے پہ سوار ہوئی۔ یہ سردیوں کی رات تھی، رات بہت لمبی تھی۔ وہ شخص مجھے ریلوے اسٹیشن لے کر آیا جہاں پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ یہ اس ٹانگے والے کی بیوی تھی جو اپنے میکے جا رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں وہ عورت بہت اچھی ہے، اسکول کی پرنسپل ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا مجھے اس بات کا افسوس ہے اور اب تم میری ذمہ داری ہو۔ میں اس عورت کے ساتھ کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہوئی۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ مجھے اپنی ماں سمجھو، دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میری ماں نے ہی مجھے تنہا کر دیا تو کسی اور سے کیا شکوہ کروں گی میں۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، تم اپنے ماموں کے ساتھ آخر کیوں آئی تھی؟ کیا تم اپنے ماموں کے کارناموں سے واقف نہیں تھی؟ میں نے اس سے کہا، نہیں، میں ماموں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی۔ وہ یہاں کبھی کبھی ماں سے ملنے کے لیے آتے تھے، کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں سنا تھا جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ معاف کرنا بیٹی، وہ تمہارے ماموں ہیں لیکن نہایت لالچی انسان ہے، ایک دھوکے باز شخص ہے۔ کافی لوگوں سے وہ پیسے پہلے ہی کھا چکا ہے۔ وہ جوا کھیلتا تھا لیکن اب مسلسل ہارنے کے بعد اس نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا۔ لیکن فراڈ، وہ آج بھی فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا اس کا مشغلہ ہے۔ کئی بار وہ جیل میں جا چکا ہے لیکن تم اس سے بے خبر رہی۔ لیکن تمہارے ساتھ ایسا کر کے اس نے حد کر دی، رشتوں کو پامال کیا اور اپنی سگی بھانجی کا ہی سودا کر ڈالا۔ کتنا خبیث انسان ہے۔ میں نے اس تانگے والے کی بیوی سے کہا، بس دعا کریں کہ آنے والی زندگی میرے لیے آسان ہو، ورنہ اب تو میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس آزمائش میں زندگی گزار رہی ہوں۔ بوا حمیدہ نے مجھے تسلی دی اور کہا، بیٹی ہمت سے کام لو، میں کل ہی مس شائستہ سے بات کروں گی۔ وہ ایک اسکول کی پرنسپل ہیں جن کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ وہ اپنے اسکول میں تمہیں جاب بھی دیں گی اور یہاں پر تم اپنی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ رہائش کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کے سناٹے میں چلتی ٹھنڈی ہوا مجھے ہمیشہ ڈراتی تھی، مگر اس دن وہ ہوا جیسے میری ہڈیوں تک اتر گئی۔ میں یتیم تھی، میرے لیے زندگی ہمیشہ ایک کڑا امتحان تھا۔ میرے والد کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے بعد میرے ماموں کا میرے ساتھ دھوکہ۔ بچپن سے ہی فیس، کتاب اور روٹی کے لیے میں خود ہی لڑتی رہی تھی۔ وہ سکول جہاں میں پڑھنا چاہتی تھی، جہاں دوسروں کو تعلیم مل رہی تھی، لیکن میرے جیسے بچوں کی زندگیوں سے وہ عورت کھیلتی تھی جس سے میں ناواقف تھی۔ وہاں کی پرنسپل مس شائستہ، نام تو شائستہ تھا مگر انسانیت سے گری ہوئی دھوکے باز۔ اس اسکول کی عمارت باہر سے شاندار، اندر سے جہنم۔ ایک غریب بے سہارا لڑکیوں کے لیے وہ مسیحا بن کر آتی، اسکول میں نوجوان ٹیچرز لڑکیاں بھرتی کرتی، اور ایسی لڑکیاں جو بہت مجبور ہوتی تھیں، مگر اصل میں وہ جنم جنم کے زخم دیتی۔ ٹیچرز کو دبئی کے اعلیٰ نوکریوں کا جھانسا دینا اس کا کاروبار تھا اور لڑکیوں کو وہاں بیچنا، اس کے ذریعہ اس کی آمدنی ملتی۔ میں اس کے لیے قیمتی شکار تھی، یتیم، غریب، بے سہارا اور زندگی سے لڑتی ہوئی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور مجھ سے کہا کہ تمہارے بارے میں بوا حمید نے مجھے بتایا تھا، سب کچھ بتایا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ مجھے دلی طور پر اس بات کا افسوس ہے، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، گھر سے بھاگ گئی، اور اس کے بعد تمہارے اس ماموں نے بھی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ دنیا ظالم ہے لیکن حالات سے لڑنا پڑتا ہے، تمہیں بھی لڑنا پڑے گا، خود کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ کیا تم جانتی ہو اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ ہی بتا دیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیسہ ہے، یہ دولت۔ اس دولت کے سامنے سب جھک جاتے ہیں، مال سب کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے بیٹی۔ اگر تم دولت مند ہوتی تو نہ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر جاتی، نہ ہی تمہارا ماموں تمہارا کچھ بگاڑ سکتا تھا۔
ہر کوئی تمہاری عزت کرتا، سب تمہارے سامنے سر جھکاتے۔ پھر خود ہی وہ مجھ سے کہنے لگی، تم ساری زندگی اگر اس سکول میں پڑھاتی رہو تمہارے حالات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ حقیقی طور پر تمہارا دکھ میں سمجھتی ہوں اور تمہاری مدد بھی میں کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم واقعی اپنے حالات بدلنا چاہتی ہو، اس نے شیشے سے صاف میز پر انگلیاں ٹکا کر کہا، تو میں تمہیں دبئی بھیج سکتی ہوں۔ وہاں ایک ہوٹل میں ریسیپشنسٹ کی نوکری ہے، وہاں 3 لاکھ آمدن ہوگی تمہاری ماہانہ، رہائش کھانا سب فری۔ میری سانس تو رک گئی۔ 3 لاکھ! اتنے پیسے تو میں خواب میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، نہ ہی میں نے دیکھے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ گھوم گیا جو میں کھونا چاہتی تھی۔ غربت، پرانے کپڑے، بھوکا پیٹ، لوگوں کی طنزیہ نظریں، ماں کا چھوڑ جانا، ماموں کی دھوکے۔ میں نے کہا، میڈم کیا واقعی یہ سچ ہے؟ وہ مسکرائی جیسے کسی شکاری نے اپنے شکار کو پھانس لیا ہو۔ بالکل سچ ہے، تمہاری بقا میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے بچانا نہیں بیچنا چاہتی تھی۔ اس نے پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا سب کچھ خود ہی بنوایا۔ مجھے لگا جیسے زندگی اچانک مہربان ہو گئی۔ میں نے پہلی بار نئے کپڑے پہنے جہاز میں بیٹھی، کھڑکی سے نیچے سمندر کو دیکھا اور دل ہی دل میں یہی سوچا کہ اب شاید میں بھی کسی دن اپنی زندگی بدل سکتی ہوں۔ لیکن حقیقت وہ نہ تھی جو میڈم شائستہ نے مجھے دکھائی تھی۔ دبئی پہنچتے ہی ایک آدمی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا، مساج سینٹر روز گارڈن۔ میں نے سمجھا شاید ریسیپشنسٹ ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے ایک اندھیر گلی میں موجود اس عمارت میں داخل کیا، میرا دل ڈوب گیا۔ وہاں میرے جیسی کئی لڑکیاں اور یہاں لباس میں بیٹھی تھیں، کچھ رو رہی تھیں، کچھ بے بسی کے مارے خاموش تھیں، اور کچھ کی آنکھوں میں ایسا خالی پن تھا جیسے روحیں ان سے نکل چکی ہوں۔ یہ ہوٹل ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس آدمی نے مسکرا کر کہا، ہاں، مردوں کے مزے کا ہوٹل، اور تم اب یہاں کام کرو گی۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، میری سانس بند ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں تو یہاں… میری بات ہونے سے پہلے ہی اس نے جملہ پورا ہونے سے پہلے میرے ہاتھ سے پاسپورٹ چھین لیا اور کہا کہ پرنسپل نے یہ کہا۔ ہاں ہاں، وہی عورت ہر مہینے ہمیں 5 نئی لڑکیاں بھیجتی ہے، خوبصورت نوجوان، اور اس بار تمہاری باری تھی۔ اس بار تو استانی جی نے کمال کیا، کمال کی لڑکی بھیجی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرا دل پھٹ رہا تھا، میری سانس رک رہی تھی، مجھے اپنے اوپر ہنسی آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ سے جہاں ہمدردی دکھتی ہے، کوئی میرا خیرخواہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اصل میں وہی سب سے بڑا مکار ہوتا ہے۔ میری دنیا بکھر رہی تھی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کیا گیا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے 3 دن رو کر گزارے تھے، نہ کھانا، نہ پانی، نہ کسی چیز کی امید۔ چوتھے دن ایک پاکستانی لڑکی زلیخا میرے پاس آئی، وہ خود بھی اسی دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تو بھی ادھر حالات کی ماری آ ہی گئی؟ میں نے کہا، ہاں، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، جہاں سے ہمیشہ مجھے دھوکہ کھانا ہی نصیب ہوتا ہے۔ میں نے زلیخا سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ کہنے لگی، بس میری بھی کچھ ایسی ہی مجبوریاں تھیں۔ میں اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی تھی۔ میرا بھائی پچھلے 3 سال سے بے روزگار تھا، وہ اپنا کاروبار کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ بھائی کو دیکھتی تو میں بھی سوچتی کہ محنت کروں گی، کاروبار کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میری والدہ بیمار تھی، طلاق یافتہ بھی تھی۔ ابا کو ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے دوسری شادی کی تھی اور اپنی پہلی بیوی اور اس کی اولاد کو بھول گیا تھا۔ میں ابا کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میری اپنی ہی دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ویزے کا بندوبست کیا اور دھوکے سے مجھے یہاں لایا گیا۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک پارلر ہے جہاں مجھے کام کرنا پڑے گا۔ میں یہ کام جانتی تھی، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ نہ کوئی پارلر، نہ ہی اس طرح کا کوئی کام۔ میں نے زلیخا سے کہا، کیا تم یہاں سے بھاگ سکتی ہو؟ وہ مسکرا کر مجھ سے کہنے لگی کہ کئی بار میں نے کوشش کی ہے، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، اپنی قسمت آزما لو۔ کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں بار بار پکڑی گئی۔ تم یہاں سے بھاگ سکتی ہو، رات کے وقت پیچھے کی گلی کا دروازہ ڈھیلا ہوتا ہے، لیکن کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو۔ 90% لڑکیاں
پکڑی جاتی ہیں، میں بھی 2 بار پکڑی گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں مر جاؤں گی مگر اس جہنم میں نہیں رہوں گی، میں نے زلیخا سے کہا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، زلیخا نے مجھے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ میرے پیر ننگے تھے، سڑک، ریت، پتھر، ٹرک، مجھے ایک بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بس بھاگ رہی تھی اور پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی، جیسے زندگی میرے سانسوں کے ساتھ بھاگ رہی ہو۔ معجزہ تو یہ تھا کہ میں پکڑی نہیں گئی۔ شاید ان تمام لڑکیوں میں واحد میں لڑکی تھی جو اس جنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ مگر بھاگنے کے بعد کیا ہوا؟ اب دبئی کے کھلے آسمان کے نیچے، بے پاسپورٹ، پیسے بھی نہیں تھے، بے سہارا کھڑی تھی۔ کوئی مجھے اپنے ملک میں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میں بھوک سے بے ہوش ہونے لگی تھی۔ میری حالت بہت ہی نازک تھی۔ تھکن، خوف اور بھوک نے میری روح کو توڑ دیا تھا۔ راتوں کو میں فٹ پاتھ پر سو جاتی، دن میں ہوٹلوں کے ڈسٹ بن سے بچا ہوا کھانا چنتی۔ کچھ دن ایسا لگا جیسے اب مرنا ہی بچا ہے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب انسانیت ختم ہو جائے تو عزت اور بھوک کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں شکست کھا گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سڑک کنارے کھڑے کر دیے، جسم فروشی کے لیے نہیں، صرف ایک کھانے کی پلیٹ کے لیے۔ ایک بڑے کالے شیشے والی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ کھانے کے بدلے اگر جسم بھی فروخت کرنا پڑے تو کر لوں گی۔ ڈر سے میں کانپ گئی۔ دروازہ کھلا، ایک نرم آواز آئی، کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ میں بے بس، بھوکی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ صاحب، میں بھوکی ہوں، کھانا کھلاتے، جو کہیں گے میں کروں گی، میں آپ کو خوش کروں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، کوئی بھی فیصلہ کرنے کے کھانے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ اس نے مجھے دبئی کے ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہاں میں نے خوب کھانا کھایا۔ میری پلیٹ میں کھانا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا، بس کھانا کھانا تھا، اب آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ کہنے لگا، میں تمہیں ایک رات کا 10 لاکھ روپیہ دوں گا، لیکن جسم فروشی کے لیے نہیں، بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا ہے۔ حیرت سے میں اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ کون سا ڈرامہ؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک معمولی سا ڈرامہ ہے اور ایک رات کا 10 لاکھ تمہارے حوالے۔ میرا ایک دوست ہے وجاہت، اس کی ماں اس کے پیچھے پڑی ہے، زبردستی اپنے بیٹے کی شادی ایک لڑکی کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، جبکہ وجاہت نے اپنی ماں کو یہ بتایا ہے کہ میرا تو نکاح ہو چکا ہے، لیکن سب کے سامنے وہ اپنی اس بیوی کو دلہن کے روپ میں لے آنا چاہتا ہے۔ تمہیں بس میرے دوست وجاہت کی جعلی دلہن بننا ہے، ایک رات کی جعلی دلہن، نہ نکاح نہ رخصتی، صرف ایک فنکشن میں اس کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ اگر عزت سے ہو جائے تو یہ بہتر ہے اس زندگی سے جو اب میں جی رہی ہوں۔ میں مان گئی۔ مجھے قیمتی دلہن والا جوڑا پہنایا کیا، ہاتھوں پر مہندی، گلے میں زیورات، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ۔ پھر ایک شاندار حویلی میں مجھے لایا کیا جہاں بہت سے مہمان جمع تھے۔ تیمور کا دوست وجاہت میرے ہاتھوں میں ہاتھ لیے اس تقریب میں آیا۔ سٹیج پر اس نے تمام مہمانوں، رشتہ داروں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا، وہ بھی مائک میں، کہ یہ ہے میری ہمسفر جس کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے۔ میں کئی بار اپنی ماں کو کہہ چکا ہوں کہ میری شادی ہو چکی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا، لیکن میری ماں کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب سب نے دیکھ لیا، سب نے میری بیوی کو دیکھ لیا، اب امید ہے کہ میری ماں میری شادی کے بارے میں بات نہیں کرے گی۔ وجاہت کی ماں سٹیج پر آئی، بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے اس سڑک چھاپ لڑکی سے شادی کی جس کے خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، ایسے لگ رہا ہے جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ وجاہت نے اپنی ماں سے کہا کہ میری بیوی کے بارے میں بدتمیزی نہیں، وہ میری عزت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریب سے واپس جانے لگا۔ وجاہت نے اپنے دوست تیمور کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا بھی شکریہ۔ 10 لاکھ کا چیک اس نے میرے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ تم نے میری بہت مشکل آسان کر دی۔ میری ماں میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، میری شادی کے لیے اس کو بہت جلدی تھی۔ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کچھ وجوہات کی بنا پر اس سے اب بھی شادی ممکن نہیں۔ میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور تجھے بطور دلہن ماں کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اپنے تیمور دوست کو گلے سے لگایا، مجھے بھی سلام کیا
اور خوشی خوشی وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن میں نے وہ 10 لاکھ کا چیک تیمور کے ہاتھ پر رکھا اور اس سے کہا کہ مجھے یہ پیسے بالکل نہیں چاہیے، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے اگر ساتھ دے سکتے ہو۔ تیمور کہنے لگا، کون سا ساتھ، کیسا ساتھ؟ میں نے تیمور سے کہا، کسی طرح مجھے واپس اپنے وطن پہنچا دو۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیوں؟ لوگ تو یہاں آتے ہیں، تم واپس کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں نے اسے ساری کہانی بتا دی، مساج سینٹر، ماموں کا دھوکہ، بھوک، فٹ پاتھ پر بھاگنا، اور وہ پرنسپل جس نے مجھے لوٹا، جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ تیمور نے کہا کہ تم سے میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ تم تو حالات کی چکی میں پسی ہو، تمہارے ساتھ اتنے دھوکے ہوئے، اتنے سارے مسائل کا تمہیں سامنا تھا۔ میں تمہیں واپس لے کر چلتا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہ صرف باقی لڑکیوں کو آزاد کرواؤں گا بلکہ اس عورت کو بھی قانون کے کٹہرے میں لاؤں گا جو اپنے وطن میں بیٹھ کر تمہاری جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ مجھے یہ سن کر کافی تسلی ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی جس نے میری مدد کی تھی، جس نے مجھے اس جہنم سے باہر نکالنے کے لیے راستہ بنایا تھا، میں بھی اسے وہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ زلیخا میرے لیے ایک رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی، اس کا وہ احسان میں زندگی بھر کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہم وطن واپس آئے تو تیمور نے سب سے پہلے مجھ سے یہی کہا کہ مجھے ذرا اس سکول میں لے چلو۔ میں نے تیمور سے کہا کہ آپ سفر سے ابھی واپس آئے ہیں، ابھی تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں تو چلیں گے، لیکن تیمور مجھ سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے حقیقی آرام اس وقت ملے گا جب میں تمہارے مجرموں کو سزا دلواؤں گا۔ میں تمہارے ماموں کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کو بھی ضرور لاؤں گا۔ میں اس کے خلاف بھی قدم ضرور اٹھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے اس عورت کے پاس لے چلو جو تعلیم کے نام پر اپنی کلیگ کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، جس نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو برباد کیا۔ جس دن میں نے اسکول میں قدم رکھا تیمور میرے ساتھ تھا۔ پرنسپل کے آفس کا دروازہ کھلا تھا، وہ اندر بیٹھی فائلز دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے اسے دیکھا تو بس ایک لمحے کے لیے وہ پتھر کا بت بن گیا۔ امی، اس کی آواز میں درد، حیرت، صدمہ، سب کچھ تھا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ وہی عورت، میری زندگی کی سب سے بڑی ظالم عورت، تیمور کی ماں تھی۔ تیمور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امی، یہ سب آپ نے کیا؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ کیا؟ ابا صحیح کہتے تھے اور میں ہر بار ابا کو ملامت کرتا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہم ابا سے دور ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے کہنے پر میں اپنے باپ سے ملنا تک میں نے چھوڑ دیا۔ ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو ایک شفیق باپ تھا، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا تھا، ہمارا خیر خواہ، مگر آپ کی وجہ سے ہمیشہ ہم نے اس سے نفرت کی، خصوصاً میں نے اپنے والد سے تو نفرت کی۔ آپ نے بہت غلط کیا، غلط طریقے سے پیسہ بناتی رہیں اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ پر بہتان لگاتے ہیں، وہ تو سچے تھے۔ اس عورت کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بیٹا تیمور، میری بات تو سنو، مجھے بولنے کا موقع دو۔ مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہا تھا۔ تیمور نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں انصاف دلا کر رہوں گا۔ تحقیقات شروع ہو گئی، دبئی میں پکڑی گئی، کئی لڑکیوں نے بھی بیان دیے، سکول بند کیا گیا، تیمور کی ماں کو بھی گرفتار کیا گیا، اس کے نیٹ ورک میں شامل تمام لوگوں کو پکڑا گیا، اور میں آخری بار اس عمارت کے سامنے کھڑی تھی جس نے میری زندگی برباد بھی کی تھی اور مجھے بچایا بھی تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تیمور میرے پاس آیا اور کہا، میں چاہتا ہوں تم میری زندگی کا حصہ بنو، جعلی دلہن نہیں، اصلی بیوی بن کر۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ اس کی ماں کے جرائم کے باوجود وہ خود ایک صاف دل انسان تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، اپنے دوست کے ذریعے میں نے تمہیں تنگ کیا، جعلی دلہن بنوایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہماری شادی سادگی سے ہوئی۔ اس کی ماں جیل میں تھی، مگر تیمور نے اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے معافی مانگی۔ ابا، آپ سچے تھے، آپ کا بیٹا بن کر آیا ہوں۔ اس کے باپ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹا کافی دیر تک روتے رہے۔ تیمور کے والد نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہارا خیر خواہ تھا، کل بھی اور آج بھی تمہاری ماں کے بارے میں تمہیں بتایا تھا، لیکن تم ایک بیٹے تھے، ماں سے محبت کرتے تھے، میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تب میں چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا۔
دل میں یقین سا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ حقیقت ضرور کھلے گی، سچ ضرور سامنے آئے گا، اور آج حقیقت سامنے آ گئی۔ تمہاری ماں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ تیمور کا باپ جو پچھلے کئی سالوں سے گھر میں اکیلا تھا، اب اس میں اس کا بیٹا اور بہو آ چکے تھے۔ فیملی اب مکمل ہو چکی تھی۔ جب میں اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو خوف کے بادل چھا جاتے ہیں، میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے سوچتی ہوں اگر اس رات سڑک کے کنارے تیمور مجھے نہ ملتا، گاڑی نہ روکتا تو میرا کیا بنتا، کون میری مدد کرتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمور کو میرے پاس بھیجا میری مدد کے لیے۔ بس مجھے اسی بات کا بہت افسوس ہے، کاش وہ عورت تیمور کی ماں نہ ہوتی، کیونکہ اس دن جب تیمور کو پتہ چلا کہ لڑکیوں کے ساتھ فراڈ کرنے والی عورت اس کی ماں ہے، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس دن وہ بہت زیادہ رویا تھا۔ اسے بھی ویسی تکلیف محسوس ہوئی تھی جس دن میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ کئی سال پہلے جو تکلیف میں نے محسوس کی تھی، اب اس نے بھی یہی تکلیف دیکھی۔ دل دونوں کے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ہم دونوں اب ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیمور نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے میرے ماموں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا، جو اپنی بھانجی کا سودا کر رہا تھا، جو اپنی بھانجی کو فروخت کر رہا تھا۔ ماموں آخری بار مجھ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ماموں بار بار یہ پیغام میری طرف پہنچاتے کہ میری بھانجی سے کوئی کہے کہ ایک بار میری بات سن لے، کم از کم ایک بار مجھ سے ملاقات کرے۔ میں ماموں کے پاس گئی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ تیمور بھی میرے ساتھ تھا۔ ماموں نے مجھ سے سب سے پہلے معافی مانگی اور پھر مجھ سے کہنے لگا، بیٹی میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے جو سزا دو لیکن قبول ہے، لیکن میں نے تو ابھی ارادہ کیا تھا، میں نے جرم کیا نہیں تھا، بیٹی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ماموں سے کہا کہ میری ماں کے بارے میں بتاؤ، جلدی بتاؤ، میری ماں کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ دل میں کئی سوالات تھے جو میں ماں سے کرنا چاہتی ہوں۔ ماموں نے مجھے ماں کا ایڈریس بتایا۔ وہ ایک اولڈ ہوم کا ایڈریس تھا جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی۔ اس شخص نے شادی کے 2 سال بعد ہی ماں کو چھوڑ دیا تھا، گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب میں اولڈ ہوم کے دروازے پر پہنچی، لیکن وہاں جب پہنچی تو خواتین کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں تیز قدموں کے ساتھ اولڈ ہوم میں داخل ہوئی۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ صفیہ نامی بوڑھی عورت، اس کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ ماں کا چہرہ دیکھ کر بہت بدلا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، شاید آج بھی وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کئی سوالات تھے جو میں نے اپنی ماں سے پوچھنے تھے، لیکن قسمت میں ماں بیٹی کی یہ آخری ملاقات نہیں تھی۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔